ڈاکٹر امجد بٹی انسان کسے کہتے ہیں کہ دوسرے حصے میں حاضر خدمت ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت شکریہ، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کا ایڈوانس میں شکریہ۔ دوستوں کو شیئر کریں، اس کو لائک بھی کریں اور اس کو پورا دیکھیں، اور جو سوال ہو وہ ضرور آپ ڈراپ کریں تاکہ اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اور ہمیں ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کا موقع ملے۔ تو پہلے حصے میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ انسان کسے کہتے ہیں اور اس کی عام پہچان کیسے کی جا سکتی ہے، غیر سیاسی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے، یعنی کہ ایک عام آدمی غیر سیاسی طور پر غیر سیاسی ذہن رکھتے ہوئے کیسے پہچان کر سکتا ہے کہ اس کے ارد گرد چلنے پھرنے والا گوشت پوست کا ڈھانچہ کیا سچ میں انسان ہے۔ پہلے ہم نے 4 نقطے بیان کیے تھے، آج 5واں اور آخری نقطہ ہم بیان کرتے ہیں کہ انسان کون، کسے انسان کہتے ہیں، کون انسان ہے ہمارے آس پاس رہنے والوں میں، کیا سارے انسان ہوتے ہیں؟ تو ہم نے 4 نقطوں میں بیان کیا تھا کہ انسان یہ ہو سکتا ہے، انسان اومینٹی سے شروع ہوتا ہے، بی مینٹی میں آتا ہے، ہیومینٹی میں آتا ہے اور فائمینٹی میں آتا ہے۔ یعنی یہ درجے ضروری نہیں ہے کہ ایک درجہ ختم ہو تو دوسرا شروع ہوتا ہے، یہ بیک وقت معاشرے میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی معاشروں میں اوئے اوئے کرنے والا بھی موجود ہے، ایک دوسرے کو انسان اوئے انسان بن کہنے والا بھی موجود ہے، اور فلاسفیکل سطح پہ بھی جا کے انسان نے اس پہ شروع کر دی یا غور و فکر کہ انسان ہوتا کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں دنیا میں آیا اور یہ اس اپنی زندگی گزارنے کے بعد کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ فلاسفیکل سطح پہ انسان نے اس پہ غور و فکر کیا، اور ہیو اینڈ کرائی تو چل ہی رہا ہے، یعنی کہ شور و غوغا کرنے والا انسان بھی موجود ہے۔ تو آج ہم 5ویں نقطے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے جی مینٹی، گریٹ مین، جی فار گریٹ۔ تو آپ دیکھیں کہ گریٹ مین کیا ہوتا ہے، تو جو ہمارا آئیڈیل ہو سکتا ہے، جو ہم خود کو ایک آئیڈیل سطح پہ لے جانا چاہتے ہیں، جو مذاہب کا مدعا تھا، جو مذاہب کا نقطہ نظر تھا کہ انسان کو ایسے ہونا چاہیے، جو انسانوں کا نقطہ نظر تھا کہ ایک اچھا انسان یہ ہو سکتا ہے، یہ ہے 5واں نقطہ جس میں انسان ان پہ عمل کر کے ایک اچھا انسان یا اشرف المخلوقات بن سکتا ہے۔ تو وہ اشرف المخلوقات کیسے بنے گا؟ یعنی وہ انسان جو امن و آشتی سے بقائے باہمی کے اصولوں پر کاربند ہو کر جیو اور جینے دو کی پالیسی پر گامزن ہوگا، وہی انسان اصل میں اشرف المخلوقات ہے۔ اب ہم اپنے آس پاس چلتے پھرتے لوگوں میں سے اگر گریٹ مین یعنی اشرف المخلوقات تلاش کرنا چاہیں تو کون سی خصوصیات ہونے چاہیے اس شخص میں جو اشرف المخلوقات یا انسان کہلانے کا حقدار ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی 3 بنیادی خوبیاں ہونی چاہیے جو اشرف المخلوقات ہو، 3 بنیادی خوبیاں۔ تو اس 3 بنیادی خوبیوں میں پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ انسان کو سنجیدہ ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات میں سنجیدہ ہو۔ دوسرا دور اندیشی، وہ دور اندیش ہو۔ تیسرا دلجوئی کرنے والا ہو، یعنی کہ سنجیدگی، دور اندیشی اور دلجوئی انسان کے 3 بنیادی خواص ہیں جن کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص جس میں یہ 3 خصوصیات ہیں وہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی کہ وہ انسان ہے۔ لیکن اب یہ تو بنیادی طور پہ تو ہم نے بات تو کر دی، لیکن سنجیدگی کا تعلق انسانی دماغ سے ہوتا ہے۔ جتنا انسان کا دماغ بالغ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ سنجیدہ ہوگا، لیکن سنجیدگی کا کم سے کم لیول کیا ہونا چاہیے؟ ہم ایک انسان کو سنجیدہ کب قرار دے سکتے ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ جو شخص
ذہنی آزادی کا حامل ہوگا وہی سنجیدہ ہو سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ذہنی آزادی کو آزاد خیالی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ آزاد خیالی دراصل حکمران ٹولے کی دین ہوتی ہے۔ حکمران ٹولہ چاہتا ہے کہ انسان ذہنی طور پر آزاد نہ ہو بلکہ وہ آزاد خیالی کا شکار ہو، اور آزاد خیال شخص کسی قانون قاعدے کا پابند نہیں ہوتا۔ وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں چونکہ اپنی پسند کا لباس پہن سکتا ہوں، مرضی کے بال کٹوا سکتا ہوں، مرضی کی لپسٹک لگا سکتی ہوں، میری مرضی میرا جسم جیسے ٹرینڈ، یہ آزاد خیالی ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارے حکمران ٹولے کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو انسانی حقوق کے نام پر سینکڑوں سرکاری اور غیر سرکاری تنظیمیں ہمارے ارد گرد منڈلاتی پھر رہی ہوتی ہیں، جو انسان کی اعضاء تک کی، یعنی کہ انسان کو مختلف اعضاء میں تقسیم کر کے اس کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان کو مجتمع نہیں رہنے دیا گیا۔ کوئی اس کی آنکھوں کی حقوق کی بات کر رہا ہے، کوئی اس کے جسم کے حقوق کی بات کر رہا ہے، کوئی اس کے گردوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے، لیکن انسان کو ایز اے ہول کوئی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس انتشار کے دور میں جو شخص اشرف المخلوقات ہوگا تو اس کی پہلی خوبی ہوگی کہ وہ سنجیدہ ہوگا۔ اشرف المخلوقات بننے کے لیے دوسرا نقطہ جو ہم نے بیان کیا ہے وہ ہے دور اندیشی، یعنی انسان کو دور اندیش ہونا چاہیے، موقع پرست نہیں ہونا چاہیے۔ دور اندیشی والی یہ خاصیت انسان میں اسی وقت پیدا ہوگی جب ریاست انسان کی بنیادی ضرورتوں کا خود اہتمام کرے گی۔ اگر ریاستی سطح پر لوٹ کسوٹ کی اجازت ہوگی تو پھر ہر کوئی موقع کی تلاش میں ہوگا۔ ہر کوئی کہے گا ریٹائرمنٹ سے پہلے کم از کم بچوں کی شادی تو کرنے کے لیے پیسے چاہیے، اپنا مکان جو کہ اس کی بنیادی حق ہے اس کا کہ یہ ریاست اس کو پورا کرے۔ لیکن وہ شخص ساری زندگی اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈوں کو استعمال کرتا ہے جو ظاہر غیر قانونی ہوتے ہیں۔ تو سنجیدگی کے بعد دور اندیشی اسی صورت میں آ سکتی ہے جب ریاست آپ کے بنیادی حقوق کی ذمہ دار بنے۔ تو اسی طرح اشرف المخلوقات بننے کے لیے، ہونے کے لیے، کوالیفائی کرنے کے لیے تیسرا نقطہ ہے دل جوئی کرنا، یعنی انسان وہ جو دوسروں کو دل جوئی کرتا ہو اور دل آزاریوں سے کوسوں دور ہو۔ واضح رہے دل جوئی وہی کر سکتا ہے جو پہلے اپنی دل جوئی کرنا جانتا ہو، یعنی کہ وہ انسان کبھی بھی دل جوئی نہیں کر سکتا جس کو اپنی دل جوئی کرنا نہ آتا ہو، یعنی کہ اپنی دل جوئی پہلے اور پھر اس کے بعد دوسروں کی دل جوئی۔ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ گنجی دھوئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا، یعنی کہ انسان کے پلے اگر خود ہی کچھ نہ ہو، وہ بھوکا ننگا ہو، تو پھر تو وہ اسی طرح ہی ہوگا جیسے ہالی ووڈ کی فلموں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور کندھے پہ بندوق لٹکائے پوری دنیا کو بچانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ وہ اپنے صدر کا نام تک نہیں جانتا لیکن پوری دنیا کو بچانے کا ٹھیکہ اس نے اٹھایا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک خاص سوچ کے تحت کیا جاتا ہے۔ ہیروئزم خاص طور پہ عام آدمی کو ظاہر ہے متاثر کرتا ہے، وہ اس کے سحر میں آ جاتا ہے۔ تو سحر میں رکھنا یا ذہنی طور پہ اپنا تسلط جمائے رکھنا بھی یہ سامراج کی یا ہماری حکومتوں کی ایک چال ہوتی ہے، جس میں وہی ہیرو دنیا کو بچانے کے لیے جب نکلتا ہے، حالانکہ وہی اسی کے نزدیک، ہالی ووڈ کے نزدیک ہی پینٹاگون بھی ہے جس پر اس کو سب سے پہلے چڑھائی کرنی چاہیے، کہ جہاں بیٹھے ہوئے انسان دشمن دنیا بھر کی سیاست کی شطرنج کا کھیل اپنے علاقائی چودھریوں کے ذریعے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہالی ووڈ کا ہیرو ان دیکھے دشمن کو ختم کرنے کے لیے، مشن امپاسبل کو پاسبل بنانے کے لیے نکل دوڑتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مشن امپاسبل کو پاسبل فلموں میں بنایا جا سکتا ہے، عام زندگی میں تو نہیں بنایا جا سکتا۔ تو بات ہو رہی تھی تین بنیادی خوبیوں کی، سنجیدگی، دور اندیشی اور دل جوئی، کہ جن کی بنیاد پر ہم گوشت
پوست والے ڈھانچے کو انسان کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے آس پاس سنجیدہ، دور اندیش اور دلجوئی کرنے والا انسان موجود ہے تو اس سے دوستی کریں۔ خبردار، حکمران ٹولے کو ایسے شخص کی خبر نہیں ہونے دینا، ورنہ وہ اسے بے روزگار کر دیں گے، اور پھر رشتہ دار، بہن بھائی اور دوست یار وہ کریں گے جو کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کا معاشی طور پہ بائیکاٹ کر دیں گے اور اس رودالی کا کردار ادا کریں گے جو ماتم کرنے کے لیے ہر گھر میں پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یاد رہے، یہ رودالی ماتم کرنے کے بھی پیسے لیتی ہے، تو ہمارے رشتہ دار، بہن بھائی جو ہمارے دوست نہیں ہوتے، وہ ہمارے گھروں میں ماتم کرنے کے علاوہ مرغ مسلم کھانے کے لیے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو انسان مر گیا، تباہ حال ہو کے مر گیا، دوسرا اب اس کو پیچھے لوٹ مچانے کے لیے ہمارے رشتہ دار پہنچ گئے، کبھی 10ویں کے نام پہ، کبھی 100ویں کے نام پہ، کبھی 40ویں کے نام پہ، اور کبھی برسیوں کے نام پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عام نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ آخر میں ایک دفعہ آپ کو پھر درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک بھی کر دیا کریں، اور اس کو پورا دیکھیں، اور سوال بھیجا کریں، مجھے سوال کیا کریں، کیونکہ سوال ہی انسان ہونے کی علامت ہے۔ السلام۔